بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے حدقہ عزت پنجاب 2024 ایوان میں پیش کر دیا۔ وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بل ایوان میں پیش کیا۔ صحافیوں کا پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ بل کا اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا۔ بل کے تحت جھوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر حدقہ عزت کا کیس ہو سکے گا۔ حدقہ عزت 2024 کے تحت 30 لاکھ روپے ہرجانہ ہوگا۔ حکومت نے صحافتی تنظیموں کی بل مؤخر کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ اپوزیشن نے بھی حدقہ عزت بل کو مسترد کر دیا۔ I move that the Punjab Defamation Bill 2024 as recommended by Special Committee number 1 be taken into consideration at once. Motion moved is that the Punjab Defamation Bill 2024 as recommended by Special Committee number 1 be taken into consideration at once. There is an amendment in this motion, and that amendment is from Mr. اس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ جناب اعجاز شفیع صاحب۔ اسپیکر، جس طرح اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ یہ ایک بلیک لا بنانے کی فرسٹ آف آل تو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آلریڈی ڈیفیمیشن کا لا ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو بہت شوق ہے کہ ہم نے ہر بندے کی تالہ بندی کرنی ہے، زبان بندی کرنی ہے، اس ملک کے اندر ہم نے ڈکٹیٹرشپ لے کے آنی ہے، جمہوریت کا جنازہ نکالنا ہے، اور اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ 8 فروری کو بھی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، جو عوام نے ریئیکشن دیا ہے، اس کا بھی ہم نے خاتمہ کرنا ہے، تو جناب اسپیکر اس طرح کے قوانین سے نہیں ہوگا۔ اس قوانین کو بنانا چاہتے ہیں، بنائیں، آپ کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جی جو سوشل میڈیا کا ہو، لیکن جناب اسپیکر اس کی جتنی آپ نے سیکشن ہے، کوئی ایک کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، پریمبل کو دیکھ لیں، وہ بھی آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، سیول اینڈ کریمنل لا سائٹ پہ ہے، اور اس کا اگر براڈ کاسٹنگ میڈیا دیکھ لیں، کانسٹیٹیوشنل آفس دیکھ لیں، ڈیفیمیشن دیکھ لیں، یعنی کہ جو بھی ہے آلریڈی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ اگر آپ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر لے جائیں، آپ نہیں، لازمی آپ کو کہیں سے ڈکٹیشن آئی ہے کہ نہیں جی یہ بنائیں، تو بنائیں، بالکل بنا لیں، لیکن جناب اسپیکر پہلے ہاؤس کی ایک اسپیشل کمیٹی جس طرح سلیکٹ کمیٹی ہے اس کے سپرد کر دیں، وہاں سے ہمیں ڈکٹیشن نہ دے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے جی میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، یا حکومت نے یہ کیا، یعنی پارلیمنٹیرین ان کے خیال میں یہاں سارے بیٹھے ہیں الٹریٹ اور وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، اس طرح وہ ڈکٹیشن دے رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل صاحب۔ تو میری جناب اسپیکر اس میں ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ یہ تھرو آؤٹ آل دیکھیں نا جی، یہ جو ایکٹ ہے، یہ آرٹیکل 201، 202، 203 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، سپروائزری کنٹرول رول جو ہے ہائی کورٹ کا، اس کو بھی اس کے اندر بالکل اگنور کیا گیا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو بل ہے اس میں آرٹیکل 10A، 4، 8، 19A، یعنی کہ سارے آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کے ہیں ان کی وائلیشن کر کے جناب اسپیکر ہم ان کو بائی فورس، بیکاز آپ حکومت کی میجورٹی ہے، وہ اس کو اپروو کر سکتے ہیں، تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جناب اسپیکر یہ ایک ہسٹری لکھی جائے گی جس کے اندر ایک بلیک لا جو آپ نے بائی فورس، جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل آپ کو ہمیں الاؤ نہیں کرتا، کانسٹیٹیوشن کا ہمیں آرٹیکل 10A جس طرح میرے فاضل دوست نے پڑھا تھا، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 8، تو جناب اسپیکر اگر کہتے ہیں تو میں یہ سارے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، لیکن عرض یہ ہے کہ اگر جس طرح پہلے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کر کے اس کو دوبارہ ریویو کر لیا جائے، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کر کے، میڈیا والے علیحدہ چیخ رہے ہیں، سول سوسائٹی علیحدہ اس پہ ان کا آبجیکشنز ہیں، ہماری پوری پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں، یہ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں، ان سے بھی اگر آپ پوچھیں، ان پہ تو آپ امپوز کر رہے ہیں نا، ان کی اگر آنیسٹلی اوپینین لے لیں تو یہ بھی۔ حدقہ عزت بل 2024 کے خلاف اپوزیشن کی ترمیم ایوان میں زیر بحث۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے اپنی ترمیم کے حق میں دلائل کا آغاز کیا۔
حد کے عزت بل 2024 کالا قانون ہے، اس کا حصہ نہیں بنے گی، اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کہا گیا۔ اعتماد پہ نہیں لیا گیا، مجھے ہم سے کوئی نام نہیں لیے گئے، اب ایک غیر قانونی کام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو سر پہلے اس کا تو تعین کیا جائے کہ کیا وہ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جو منٹس اس کے کمیٹی کی میٹنگ میں تھے، ہمارے ممبرز کو، ایک ہمارا ممبر ATC کی عدالت میں تھا، ایک ممبر ہمارے کو ایک دن پہلے اطلاع دی گئی، سر میرے خیال میں یہ سارا سر یہ غیر قانونی ہو جائے گا، اور یہ ایک اگر یہ ہم ایک چھری پھیرنے جا رہے ہیں ایک پورے طبقے پہ، ایک سول سوسائٹی پہ، تو یہ کمیٹی اس کو سر دوبارہ کمیٹی کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس کو دوبارہ کمیٹی کی طرف بھیجا جائے۔ ہمارا یہ مطلب ہے سر، یہ ہمارا ریلیونٹ پوائنٹ آف آرڈر ہے سر۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے پرائیویٹ اور سرکاری کالجز میں چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پرائیویٹ اور سرکاری کالجز میں 1 جون سے 14 اگست تک موسم گرما کی چھٹیاں ہوں گی۔ کل سے 31 مئی تک کالجز کے نئے اوقات بھی جاری کر دیے گئے۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری کالجز 7:30 سے 11:30 تک کھلیں گے۔ کیسر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی کیسر کھوکر، بتائیے گا چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے؟ جی کیسر کھوکر، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے سرکاری اور پرائیویٹ کالجز میں چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ 1 جون سے لے کر 14 اگست تک جو ہے سرکاری طور پر چھٹیاں ہوں گی، اور اس حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق جو ہے پرائیویٹ کالجز پر بھی ہوگا اور سرکاری کالجز پر بھی ہوگا، جبکہ جو 31 مئی تک جو ہے جو کالجز کے اوقات کار ہے وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ صبح 7:30 سے 11 بجے ٹائم کیا گیا ہے، لیکن چھٹیاں جو ہے وہ 1 جون سے 14 اگست تک چھٹیاں ہوگی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ اب اس کے بعد یونیورسٹیاں جو ہے وہ اپنے طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ یونیورسٹیاں بھی جو ہے نا محکمہ ہائر ایجوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے اپنے طور پر جو گرمیوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ جی ٹھیک ہے کیسر کھوکھر، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، عوامی رکشہ یونین کا مجید غوری کی قیادت میں پریس کلب کے باہر احتجاج، مہنگائی اور پولیس کے رکشہ ڈرائیورز کے ساتھ ناروا سلوک پر احتجاج کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا، مطالبات کیا ہیں؟ یونین کی قیادت جو ہے وہ مجید غوری کر رہے ہیں، اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ تقریباً 3 ہیں، جس میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 200 یونٹ غریب کو فری دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کیا جائے، جبکہ 12 سال کا بچہ شیخوپورہ میں جو اغوا ہوا ہے رکشہ ڈرائیورز کا وہ ابھی تک نہیں ملا، اس کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور مہنگائی جتنی ہے اس کو بھی کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے ساتھ مجید غوری موجود ہے، بتائیے گا کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 چیزیں ہیں، ایک تو مہنگائی کے ستائے ہوئے رکشہ ڈرائیور، محنت کش مزدور آج اب مہنگائی کو کم کرنے کے لیے یہاں پر سراپا احتجاج ہے۔ ہمارا دوسرا مقصد ہے جو اہم ہے، مہنگائی سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا رکشہ ڈرائیور ہے، اس کا 12 سالہ بیٹا تھانہ فروز والا کی حدود میں اغوا ہوا ہے، اور 4 ماہ تقریباً اس کو ہو چکے ہیں۔ ہم DPO صاحب کو، IG صاحب کو درخواستیں دے چکے ہیں، آج تک بچہ برآمد نہیں ہوا۔ اگر یہ کسی منسٹر کا بچہ ہوتا، کسی IG صاحب کا بچہ ہوتا، کسی SP صاحب کا ہوتا، یا کسی حکومتی نمائندے کا ہوتا، تو ہم تب دیکھتے کہ کیا ہٹو بچوں کا شور ہوتا اور کیا واویلا ہوتا۔ ہم مزدور محنت کش ہیں، میرا صرف مطالبہ ہے کہ IG صاحب 12 سالہ علی جان کو بازیاب کروایا جائے، اس کی ماں کے ساتھ اس کو ملوایا جائے، ان بچوں کے ساتھ اس کے بھائی کو ملوایا جائے، اس کو بازیاب کروایا جائے۔ اگر ہم 24 گھنٹے بعد بدھ کو 10 بجے شادرہ سے نکلیں گے ہزاروں رکشے لے کر، انشاءاللہ تعالی IG صاحب کے دفتر کے باہر پرامن دھرنا دیں گے، اور وہاں پر ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ علی جان جو 12 سال ہے اس کو بازیاب کروایا جائے، نہیں تو یہ موومنٹ انشاءاللہ لاہور سے اٹھے گی۔ جی ٹھیک ہے، توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مغل پورہ روڈ گڑھی شاہو کے مکینوں کا بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، سخت گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ لائٹ جاتی ہے، نہ ساری رات سو سکتے ہیں، بچے جتنے ہیں تو نہ دن کو کام پہ جا سکتے ہیں، سارا دن بھی یہی حساب ہے۔
لائٹ آتی نہیں ہے, 5 منٹ آئی 2 گھنٹے لائٹ غائب, تو کیا کریں گے؟ نہ کوئی کام کر سکتا ہے, بچے بھوکے مارنے ہیں لوگوں نے لائٹ کی وجہ سے, نہ رات کو بچے سو سکتے ہیں نہ صبح اسکول جا سکتے ہیں گرمی سے. پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں اہلکاروں کو ہیپاٹائٹس کی ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری. ویکسینیشن کی پہلی ڈوز کا عمل مکمل, اہلکاروں کو دوسری اور تیسری ڈوز لگائی جا رہی ہے. ایس پی ہیڈ کوارٹرز احمد جنید چیمہ کے مطابق پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ویکسینیشن پروگرام کے تیسرے مرحلے میں اب تک 3200 سے زائد پولیس اہلکار ویکسینیشن کروا چکے ہیں. ہیپاٹائٹس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر ویکسینیشن شروع کی گئی ہے. ایس پی احمد جنید چیمہ کا کہنا ہے ہیپاٹائٹس ویکسینیشن کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے. تو آئی جی صاحب کے حکم سے پورے پنجاب میں سٹارٹ کی گئی اور اس میں لاہور میں بھی پھر ہم نے ورکنگ کی, اور اس میں ویکسینیشن کی جو فرسٹ ڈوز ہے لاہور میں وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں 100%. اب یہ سیکنڈ اور تھرڈ ڈوز اس وقت چل رہی ہے, اور سیکنڈ اور تھرڈ ڈوز جو ہے یہ بوسٹر ڈوز ہوتی ہے, بٹ ایکچوئل جو فرسٹ ڈوز ہے وہ ہم نے 100% کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے, اور اس کی وی آر ہوپ فل کہ اس سے پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے اور ان فیوچر جو ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی. لاہور چیمبر کے انتخابات کا محاذ گرم, پیاف قیادت نے شیخ فیاض کو ایسوسیٹ کلاس کا امیدوار نامزد کر دیا. پیاف کی جانب سے لاہور چیمبر کے انتخابات میں امیدواروں کی نامزدگیوں کا سلسلہ جاری ہے. حفیظ سینٹر کے سرپرست اعلیٰ شیخ فیاض کو ایسوسیٹ کلاس کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے. اس سلسلے میں پیاف آفس میں تقریب ہوئی. صدر حفیظ سینٹر فیاض بٹ, چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل, پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار اور دیگر بھی شریک ہوئے. کوشش یہ ہے کہ آپ دیکھیں پورا حفیظ سینٹر نہیں, پورا مین بلے وارڈ پہ 880 ووٹ کے قریب ہیں, لبرٹی کے ووٹ اس میں شامل نہیں ہیں. اب 880 ووٹوں کی نمائندگی شیخ فیاض صاحب کر رہے ہیں, تو ہم تو بات وہ کرتے ہیں, ویسے ووٹر یہاں پہ تقریباً 2000 کے قریب ہے, مگر جن لوگوں نے اس سال جن کی